یہ کہانی ہے سلیم کی، ایک ایسا آدمی جس کی زندگی خود ایک قبرستان بن چکی تھی، خاموش، تنہا اور درد سے بھری ہوئی۔ سلیم قریباً 40 سال کا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے، جیسے اس نے برسوں سے چین کی نیند نہ سوئی ہو۔ چہرے پر ہر وقت ایک عجیب سی اداسی جمی رہتی تھی، مانو زندگی اس سے ہر روز کچھ نہ کچھ چھین رہی ہو۔ بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی، حالانکہ عمر ابھی اتنی بھی نہیں تھی کہ بال سفید ہو جائیں، لیکن کہتے ہیں نا، جب حالات انسان پر بھاری پڑتے ہیں تو عمر چہرے پر جلد اتر آتی ہے۔ سلیم کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ شہر کے سب سے پرانے قبرستان کا چوکیدار تھا، وہی قبرستان جہاں دن میں بھی لوگ جانے سے ڈرتے تھے اور رات میں تو کوئی اس کا نام لینے سے بھی کانپ اٹھتا تھا۔ وہاں سینکڑوں قبریں تھیں، کچھ بہت پرانی جن کے کتبے تک گھس چکے تھے، اور کچھ نئی جن پر رکھے پھول ابھی مرجھائے بھی نہیں تھے۔ دن میں قبرستان خاموش رہتا، بس کبوتروں کی گٹرگوں اور ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی، لیکن جیسے ہی سورج ڈھلتا وہ جگہ ایک الگ ہی دنیا بن جاتی۔ اندھیرا، سناٹا، ٹھنڈی ہوائیں اور درختوں کی چرچراہٹ، ایسا لگتا جیسے ہر قبر سے کوئی انسنی آواز نکل رہی ہو، اور اس دنیا کا پہرے دار تھا سلیم۔ لوگ کہتے تھے، ارے بھائی، یہ آدمی تو مردوں کے ساتھ رہتا ہے، پتہ نہیں خود کیا بن گیا ہوگا، رات رات بھر قبروں کے بیچ گھومتا ہے، انسان ہے یا کچھ اور۔ گاؤں کے بچے اس سے ڈرتے تھے، بوڑھے لوگ اس کا راستہ بدل لیتے تھے، عورتیں اس کے پاس سے گزرتے وقت دوپٹہ ٹھیک کر لیتی۔ کسی کو اس سے ہمدردی نہ تھی، کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ وہ یہ کام کیوں کرتا ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ دراصل سلیم بھی ایک عام آدمی تھا، ہنستا تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، چائے پیتا تھا، مذاق کرتا تھا، لیکن قسمت نے اسے ایسی جگہ لا کھڑا کر دیا جہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، بیوی کا نام عائشہ تھا، ایک نہایت نیک صابر عورت۔ شادی کے ابتدائی سال بہت اچھے گزرے، دونوں نے مل کر چھوٹے چھوٹے خواب دیکھے تھے، ایک چھوٹا سا گھر، بچوں کی اچھی تعلیم اور ایک سکون بھری زندگی۔ لیکن اللہ ہر کسی کو آسان راستہ نہیں دیتا۔ 3 سال پہلے عائشہ اچانک بیمار پڑ گئی، پہلے ہلکا بخار، پھر کمزوری، پھر اچانک بے ہوشی۔ ڈاکٹروں کے چکر لگے، ٹیسٹ ہوئے، رپورٹ آئی، ڈاکٹر نے جو کہا اس نے سلیم کی دنیا ہلا دی۔ انہیں دل کی بیماری ہے، علاج لمبا چلے گا اور خرچ بھی بہت ہوگا۔ سلیم کے پیروں تلے زمین نکل گئی، نہ اتنا پیسہ تھا، نہ کوئی سہارا۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ علاج میں ختم ہو گئی۔ گھر میں 2 چھوٹے بچے تھے، علی 8 سال کا اور ثنا 5 سال کی۔ بچے معصوم تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، بس ماں کو بستر پر لیٹا دیکھ کر پوچھتے، ابو امی کب ٹھیک ہوں گی؟ اور سلیم کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا تھا۔ وہ دن میں کام ڈھونڈتا، کبھی مزدوری، کبھی دکان پر کام، کبھی رکشہ چلانے کی کوشش، لیکن ہر جگہ ایک ہی جواب ملتا، کام نہیں ہے، ابھی ضرورت نہیں، بعد میں آنا۔ کبھی کبھی تو لوگ اس کے چہرے پر ہی انکار کر دیتے۔ ایک دن جب حالات بالکل خراب ہو گئے، گھر میں آٹا ختم، دوا کے پیسے نہیں، بچے بھوکے، تو سلیم مسجد کے باہر بیٹھ کر رو پڑا۔ اسی وقت ایک بوڑھا آدمی وہاں سے گزرا، اس نے سلیم کو روتے دیکھا، پاس آیا اور پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ سلیم نے دل کھول کر سب بتا دیا، بیوی کی بیماری، بچوں کی بھوک، کام کی مجبوری۔ بوڑھا آدمی کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، قبرستان میں چوکیدار کی ضرورت ہے، رات کی ڈیوٹی ہے، تنخواہ کم ہے مگر وقت پر مل جاتی ہے۔ یہ سن کر سلیم کا دل کانپ گیا۔ قبرستان، وہ جگہ جہاں سے لوگ دور بھاگتے ہیں، لیکن جب بھوک سامنے کھڑی ہو تو ڈر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سلیم نے بھاری دل سے ہاں کر دیا، اور اسی دن سے اس کی زندگی بدل گئی۔ پہلی رات جب وہ ڈیوٹی پر گیا تو اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ہاتھ میں ٹارچ، کندھے پر لاٹھی، اور دل میں ہزاروں خوف۔ ہر قدم پر لگتا تھا جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہے، ہر آواز پر وہ پلٹ کر دیکھتا۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، درخت ہلتے تو لگتا کوئی چل رہا ہے۔ اس رات اس نے اللہ کا نام لے کر پوری رات کاٹی۔ آہستہ آہستہ وہ اس ماحول کا عادی ہو گیا، مگر لوگ اسے کبھی اپنا نہ سکے۔ دن میں جب وہ گھر لوٹتا تو محلے والے اسے اس طرح دیکھتے جیسے وہ کوئی الگ ہی مخلوق ہو۔ یہی ہے نا جو قبرستان میں رہتا ہے،
اس کے پاس سے بچ کر رہا کرو، پتہ نہیں اس پر کیا اثر پڑ چکا ہو۔ ان باتوں نے سلیم کو اندر سے توڑ دیا۔ وہ سوچتا میں کیا کروں، گھر چھوڑ دوں، بچوں کو بھوکا رکھوں۔ وہ ہر رات قبرستان جاتا مگر دل میں درد لے کر کبھی کبھی کسی نئی قبر کے پاس رک جاتا۔ سوچتا یہ بھی کہ بھی کسی کا اپنا ہوگا، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، آج سب مٹی کے نیچے ہیں۔ وہ دعا کرتا یا اللہ میری بیوی کو سلامت رکھ، میرے بچوں کو یتیم مت کرنا۔ وہ قبروں سے باتیں کرتا کیونکہ وہاں اسے انسانوں سے زیادہ اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ ایک رات جب وہ گشت کر رہا تھا اس نے ایک نئی قبر دیکھی۔ اس پر نہ کوئی پھول تھے نہ کوئی نام لکھا تھا، بس مٹی تازہ تھی۔ سلیم وہیں بیٹھ گیا۔ عجیب بات ہے، اتنی جلدی لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے اسے عائشہ کا خیال آیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس نے فوراً دعا کی، یا رب میرے بچوں سے ان کی ماں مت چھیننا۔ رات گہری ہوتی گئی، سلیم تھک چکا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی چوکی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں ایک پرانی سی کرسی تھی اور ایک ٹوٹا ہوا میز۔ اس نے ٹارچ بند کی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ستارے چمک رہے تھے، اسے لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں تو بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ بچوں کو سوتا ہوا دیکھتا، عائشہ درد سے کراہ رہی ہوتی۔ وہ دوا دیتا، پانی پلاتا اور خاموش بیٹھ جاتا۔ کبھی کبھی باتھ روم جا کر روتا تاکہ بچے نہ دیکھ لیں۔ وہ خود سے سوال کرتا میں اتنا بے بس کیوں ہوں، میں غلطی کیا ہے میری؟ مگر کوئی جواب نہ ملتا۔ دن گزرتے گئے، سلیم کی زندگی ایک ہی ڈھری پر چل رہی تھی۔ دن میں گھر، رات میں قبرستان۔ وہ ہنسنا بھول چکا تھا۔ ایک دن اس کا بیٹا علی بولا، ابو آپ ہمیشہ اداس کیوں رہتے ہیں؟ سلیم خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی رات جب وہ قبرستان گیا اس کا دل بہت بھاری تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قبروں کے اس سناٹے میں کوئی اسے پکارنے والا ہے، کوئی ایسا جو اس کے درد کو سمجھے گا۔ یہیں سے شروع ہونے والا تھا ایک ایسا راز جو اس کی قسمت پلٹ دے گا۔ اس رات جب سلیم قبرستان پہنچا تو اس کے قدم پہلے سے زیادہ بھاری تھے۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی انجان خوف اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی مگر آج وہ ٹھنڈ الگ ہی لگ رہی تھی، جیسے کسی نے برفیلی سانسیں اس جگہ چھوڑ دی ہوں۔ عام طور پر سلیم ہر رات اللہ کا نام لے کر اندر جاتا تھا مگر آج اس کے ہونٹ خود بخود سوکھ گئے تھے۔ ٹارچ ہاتھ میں تھی مگر اسے جلانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے روشنی جلائی تو کچھ ایسا دیکھ لے گا جسے دیکھنے کی طاقت اس میں نہیں ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، ہر قدم کے ساتھ اس کے جوتوں کی آواز عجیب طرح سے گونج رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی پرچھائی بن کر پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کچھ نہیں، بس قبریں، پتھر اور جھکے ہوئے درخت، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی لمحے اچانک ایک ہلکی سی آواز آئی۔ سلیم کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کے کہا، کون؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا، کوئی نہیں۔ اس نے سوچا شاید وہم ہے، تھکن کی وجہ سے دماغ کھیل کر رہا ہے۔ وہ آگے بڑھا مگر تبھی پھر آواز آئی، سلیم میری مدد کرو۔ اس بار آواز بالکل صاف تھی، بہت قریب سے۔ سلیم کا ہاتھ ٹارچ سے گرا لیکن بچ گیا۔ پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ وہ کانپتے ہوئے بولا، یا اللہ تم کون ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ آواز اسی سمت سے آ رہی تھی جہاں نئی قبر بنی تھی، وہ قبر جس کے پاس وہ پچھلی رات بیٹھا تھا۔ سلیم کے قدم اپنے آپ اس طرف بڑھنے لگے جیسے کسی نے انجان رسی سے اسے کھینچ لیا ہو۔ قبر کے پاس پہنچ کر اس نے ٹارچ جلائی۔ جو اس نے دیکھا اس کی سانسیں رک گئی۔ قبر کے پاس ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، پھٹے پرانے کپڑے، الجھے ہوئے بال، چہرہ اتنا پیلا جیسے مہینوں سے دھوپ نہ دیکھی ہو۔ وہ مٹی پر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ سلیم نے ڈر کے ساتھ پوچھا، تم کون ہو؟ بوڑھے نے گردن اٹھائی، اس کی آنکھیں عجیب طرح سے چمک رہی تھی۔ مجھے پیاس لگی ہے، بہت پیاس۔ سلیم کو یقین نہیں آ رہا تھا، قبرستان میں رات کے وقت کوئی بوڑھا آدمی۔ اس نے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت یہاں کون آتا ہے؟ بوڑھا ہنس پڑا مگر وہ ہنسی کسی انسان جیسی نہیں تھی، بہت باری، بہت گہری۔ تم چوکیدار ہو نا؟ سلیم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جی پر آپ، مجھے پانی چاہیے، بہت دیر سے یہاں بیٹھا ہوں۔ سلیم کے دل میں عجیب سی ہمدردی جاگی۔ اسے عائشہ یاد آ گئی جب وہ در سے کراہ کرتی تھی۔ وہ بولا، رکو میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی چوکی کی طرف گیا۔ وہاں ایک پرانی بوتل تھی جس میں تھوڑا سا پانی بچا تھا۔ وہ پانی لے کر واپس آیا لیکن وہ بوڑھا غائب تھا۔ سلیم کے قدم زمین میں گھس گئے۔ کہاں گیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر اس نئی قبر پر پڑی۔ قبر ہل رہی تھی، مٹی خود بخود کھسک رہی تھی۔ سلیم کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔
یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تب قبر کے اندر سے آواز آئی، پانی۔ سلیم کی حالت خراب ہو گئی، اس کا دماغ خالی ہو چکا تھا۔ آپ اندر ہیں؟ اس نے مٹی کو دیکھا، دل کہہ رہا تھا یہ انسان نہیں، لیکن پھر بچوں کا خیال آیا، اگر وہ ڈر کر بھاگ گیا تو یہ شخص جو بھی ہے شاید مر جائے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل کا ڈھکن کھولا اور قبر کے پاس رکھ دیا۔ میں یہاں ہوں، آپ ڈریں مت۔ جیسے ہی اس نے بوتل رکھی، ایک سرد ہوا چلی، تیز، بہت تیز۔ درخت جھک گئے اور قبر سے ایک نیلی روشنی نکلی۔ سلیم کی آنکھیں پھیل گئی، اس روشنی کے بیچ وہی بوڑھا کھڑا تھا، لیکن اب اس کا چہرہ بدل چکا تھا، آنکھیں آگ کی طرح سرخ، چہرہ چمک رہا تھا۔ سلیم ڈر کے مارے پیچھے گر پڑا۔ بوڑھے کی آواز گونجی، تم نے مدد کی؟ سلیم کانپتے ہوئے بولا، میں انسان ہوں، مدد کرنا میرا فرض ہے۔ بوڑھا مسکرایا، تم اکیلے ایسے ہو، ورنہ یہاں سب ڈر کے بھاگ جاتے۔ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ سلیم نے کانپتے ہوئے پوچھا، تحفہ؟ بوڑھے کی آنکھوں میں عجیب چمک آئی، سب صبر کا پھل، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا درد، سب دیکھ رہا ہوں۔ سلیم رو پڑا، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو میری عائشہ کو ٹھیک کر دیں۔ بوڑھے کی آنکھوں میں عجیب چمک آئی، ہر چیز میرے بس میں نہیں، لیکن راستہ دکھا سکتا ہوں۔ اس نے ہوا میں انگلی گھمائی، اچانک سب کچھ غائب ہو گیا۔ قبرستان پھر ویسا ہی ہو گیا، خاموش۔ سلیم ہکا بکا رہ گیا۔ آپ کون ہیں؟ بوڑھا دھند میں بدلنے لگا، جب وقت آئے گا خود جان جاؤ گے، کسی کو نہ بتانا ورنہ نقصان ہوگا۔ سلیم زمین پر بیٹھا رہ گیا، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا یہ خواب تھا؟ کیا وہ پاگل ہو گیا؟ اس نے خود کو چٹکی کاٹ کر محسوس کیا، درد ہوا مطلب حقیقت تھی۔ اگلی صبح جب وہ گھر پہنچا، عائشہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ سلیم نے جھوٹ بولا، کچھ نہیں، تھک گیا ہوں۔ مگر دل میں طوفان مچا ہوا تھا، بار بار وہ بوڑھا، وہ آوازیں، وہ روشنی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ رات کو وہ دوبارہ قبرستان گیا، وہی نئی قبر کے پاس کھڑا ہوا جہاں وہ بوڑھا دکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو سامنے آئیں۔ چند لمحے سناٹے کے بعد اچانک مٹی ہلی، نیلی روشنی چھا گئی، بوڑھا پھر سامنے کھڑا تھا۔ اس بار اس کا چہرہ نرم تھا، آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ اپنائیت تھی۔ تم نے دیکھ لیا نا، تمہاری بیوی اب بہتر ہے؟ سلیم کانپتے ہوئے بولا، آپ کون ہیں؟ کیا آپ جن ہیں؟ بوڑھے نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، ہاں، لیکن تم جیسا سوچتے ہو ویسا نہیں، ہم سب برے نہیں ہوتے، میں اس قوم سے ہوں جو انسانوں کی مدد کرتی ہے۔ جب انسان سچے دل سے نیکی کرتا ہے۔ سلیم کا دماغ سن ہو گیا۔ بوڑھے نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے 5 سال پہلے جب تم مزدوری کرتے تھے، تم نے ایک اجنبی کو کھانا دیا تھا؟ سلیم سوچ میں پڑ گیا، پھر اسے یاد آیا، ایک رات کام سے لوٹتے ہوئے وہ آدمی بھوکا پڑا تھا، سب لوگ اسے پاگل سمجھ کر بھاگ گئے، لیکن سلیم نے اپنی جیب سے آخری پیسے سے اسے روٹی خرید کر دی تھی۔ بوڑھے نے کہا، وہ میں تھا، تمہاری نیکی نے میرا دل چھو لیا، تب سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ سلیم کی آنکھیں بھر آئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بوڑھے نے آگے کہا، ہم ہر کسی کی مدد نہیں کرتے، صرف ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جن کی نیت صاف ہو۔ تمہارا صبر، تمہاری مجبوری، تمہارا اللہ پر یقین، سب کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ سلیم رو پڑا۔ بوڑھے نے کہا، یاد رکھو، اصل عزت اللہ دیتا ہے۔ پھر اچانک قبرستان میں کسی کے آنے کی آواز آئی، سلیم ڈر گیا۔ بوڑھے نے کہا، کسی کو ہمارے بارے میں مت بتانا، ابھی نہیں، اور وہ پھر ہوا میں گھل گیا۔ سلیم کی زندگی میں عجیب تبدیلی آنے لگی، عائشہ کی صحت روز بروز بہتر ہونے لگی، بچے خوش ہوئے، گھر میں برکت آ گئی۔ گاؤں میں لوگ سلیم کو اب خوف سے نہیں بلکہ عزت سے دیکھنے لگے، جو کبھی اسے عجیب سمجھتے تھے آج اسے سلام کرتے۔ یہ کہانی سلیم کو قبرستان کے خاموش چوکیدار کو ایک مثال بنا گئی، سب کو یہ سبق سکھاتی ہے کہ اگر دل صاف ہو، نیت نیک ہو اور بھروسہ صرف اللہ پر ہو تو کوئی سازش، جھوٹ یا طاقت انسان کو گرا نہیں سکتی۔ نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔